بعض لوگ جب استنجا کرتے ہیں تو استنجے کے بعد انہیں بہت دیر تک قطرات آتے ہیں۔ بعض لوگوں کی شکایت ہے کہ انہیں 10 منٹ 15 منٹ یہاں تک کہ آدھ گھنٹے تک اس طرح کی شکایت ہوتی ہے، اور جو وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی قطرہ نکل گیا۔ اسی طرح جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی قطرہ نکل گیا۔ تو اس سے بڑی دشواری ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو کیا رہنمائی اس سلسلے میں شریعت کی ہے، کس طرح وضو کرے، کس طرح نماز ادا کرے؟ تو دیکھیے، اگر کسی کو شکایت ہے کہ اس کو بہت دیر تک قطرات آتے ہوں اور دوران نماز دوران وضو یہ محسوس ہوتا ہو کہ شاید پیشاب کا قطرہ نکل گیا، تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ استنجا کریں، جس کو بھی یہ شکایت ہو، تو استنجے میں یہ کوشش کرے کہ استبرا حاصل کرے۔ استبرا کا مطلب یہ ہے کہ مکمل اطمینان حاصل ہو، اور اس کے کچھ طریقہ کار ہیں۔ مثال کے طور پر زور سے آپ کھانسیں، تو جب آپ کھانستے ہیں تو جو رکے ہوئے قطرات ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، یا اسی طرح سے وہیں پر اٹھ کر تھوڑی بیٹھ جائیں، اس سے بھی رکے ہوئے قطرات باہر آ جائیں گے، یا اسی طرح سے جسم کو تھوڑا دائیں بائیں ہلائیں تو اس سے بھی وہ قطرات باہر آ جائیں گے۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑا پانی لے کر کے ہاتھ پر آپ کے جو پینٹ کی یا پاجامے کی رومالی ہے اس پر چھینٹے ماریں، اور چھینٹے مارنے کے بعد آپ استنجے سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد وضو کریں اور بے خوف و خطر ہو کر کے نماز پڑھیں۔ اب اگر دوران نماز یا دوران وضو آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید قطرہ آ گیا، تو اس کی طرف بالکل ذہن نہ دیں، بالکل دھیان نہ دیں۔ لیکن اگر آپ کو اطمینان نہ ہو اور پھر آپ دیکھیں، تو ظاہر ہے آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی رومالی جو ہے وہ گیلی ہے، تو اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ رومالی اسی وجہ سے گیلی ہے جو آپ نے چھڑکاؤ اس پر کیا تھا، اور اس طرف آپ بالکل بھی ذہن کو نہ لے جائیں۔ تو اس طرح سے آپ کی نماز ہو جائے گی، اور پھر کوئی شکایت آپ کو اور کوئی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ استنجے سے فارغ ہونے کے بعد آپ عضو خاص کے سوراخ میں کچھ روئی وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں، جس سے قطرہ اگر آنے کا اندیشہ ہو تو وہ باہر نہیں آئے گا۔ جب قطرہ باہر نہیں آئے گا تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔